السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شعر کہتے ہیں۔ بعض لوگ نعت پڑھنے سے بالکل ہی مخالفت ہو جاتے ہیں کہ پڑھنی نہیں چاہیے، اور بعض لوگ نعت پڑھنے کے اندر اتنا غلو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفات جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فٹ کر دیتے ہیں۔ اعتدال ہے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے اعتدال کا حکم دیا ہے، جیسے اللہ کے نبی ہیں ہم ویسے کہیں گے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے صحابی فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنٍ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے اعلیٰ حسب نسب والا کسی ماں نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ایسے بنائے گئے کہ آپ نے کوئی عیب اٹھائی نہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے بنائے گئے گویا جیسے آپ نے خود کو چاہا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکے سے مدینے جا رہے ہیں، راستے میں ایک خیمہ جھونپڑا سا آیا، بھوک لگی، آپ اس کے اندر اجازت لے کر گئے۔ وہ ام معبد خزاعیہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا، تو فرمایا اماں جان کچھ کھانے کو ہے؟ کہا بیٹا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اماں جان یہ جو بکری ہے اس میں سے دودھ نکال۔ آپ نے کہا اس بکری میں سے کیسے دودھ نکلے گا، اس میں تو ابھی بچہ ہی نہیں جنا، وہ تو مریل، انتہائی مریل۔ آپ نے فرمایا اماں جان آپ اجازت دیں میں نکال لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے اس کے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے پورا برتن بھرا اور 2 غلاموں کو پلایا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا اور خود پیا۔ اس کے بعد دوبارہ برتن بھرا اور دوبارہ برتن بھر کے وہاں چھوڑ کے مدینے کی طرف چلے گئے۔ رات کو ام معبد رضی اللہ عنہ کے خامند آئے، فرمایا یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری میں سے۔ کہا انسانیت کی تاریخ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس جیسی بکری دودھ دے دے۔ تو ام معبد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ الفاظ کہے، سونے کے حروف سے لکھنے والے۔ رأیت رجلا، میں نے ایک نوجوان دیکھا، ظاہر الوضاء، صاف ستھرا۔ آج کل کے لوگ پیر صاحب میلے کپڑے پہننے کو بزرگی سمجھتے ہیں، اتنے بڑے پیر صاحب ہیں کپڑے چینج کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ میرے نبی کیسے تھے؟ ظاہر الوضاء، صاف ستھرے، ابلج الوجہ، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح، فی عینیہ دعج، یہ والے گال نہ زیادہ ابھرے ہوئے نہ زیادہ اندر کو پچکے ہوئے، اعتدال کے ساتھ۔ لم یعدہ فجلا، اتنے موٹے نہیں کہ بے روب سے لگے، ولم تظلل بہ ثقلا، اتنے پتلے نہیں کہ بے کمزور سے لگے۔ حسین، خوبصورت، وسیم، ایسے خوبصورت کہ ان کے جسم کا ہر عضو خوبصورتی کی نشاندہی کرتا ہے۔ قسیم، ایسے خوبصورت کہ جن کو دیکھو تو لگے حسن و جمال بڑھتا جا رہا۔ جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے 14ویں رات کا چاند تھا، اوپر اللہ کے نبی کھڑے تھے، نیچے اللہ کے نبی کھڑے تھے، اوپر 14ویں رات کا چاند تھا۔ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، اور میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور 14ویں رات کے چاند کو دیکھا۔ میرے دل نے کہا کہ اللہ کے نبی 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ 14ویں رات کے چاند پر دھبے ہیں اور میرے نبی کے چہرے کے اوپر کوئی دھبا نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں زلیخا جب بدکاری لگی نا کہ غلام کے ساتھ گھر کا ایک نوکر ہے یا غلام ہے اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا، تو مصر کی لڑکیوں نے بڑا مذاق اڑایا۔ تو زلیخا نے دعوت رکھی، ساری لڑکیوں کو جمع کیا، سہیلیوں کو جمع کیا، اور ادھر سے یوسف علیہ السلام کو کہتی کہ جو ہے ان کے سامنے آؤ۔ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو کہتی قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، ایسے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ وقطعن ایدیہن، اور سیب کاٹ رہی تھی، اپنی انگلیاں کاٹ رہی۔ تو
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ مصر کی لڑکیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنا ہاتھ کاٹ دی، انگلی کاٹ دی، اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنی گردن کے اوپر چھری چلا دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ حیات الصحابہ کے اندر اس کا حلیہ لکھا ہوا ہے۔ میں یونیورسٹی کے ایک دوست ہے آصف بخاری صاحب، میں یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، تو عاشورہ کی چھٹیوں میں ہم گھر آئے ہوئے تھے۔ ہمارے یونیورسٹی کے ایک دوست ہے فرمو بھائی، ان کا میسیج آیا کہ آصف بخاری صاحب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، ان سے جا کے مل لیں۔ تو ہم ان سے پھر ملنے گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا جیسا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں لکھا ہے آپ بالکل ویسے ہی تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر ہند بن ابی حالہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے ان سے روایت لکھی کہ آپ کیسے تھے۔ کچھ حلیہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ کی آنکھ کا کالا حصہ کالا تھا جس میں سرخ ڈورے تھے، اور سفید حصہ سفید تھا، بھویں گول تھی، ملی ہوئی نہیں تھی، اور ان کے درمیان میں ایک رگ تھی جو غصے میں ایسے پھڑکتی تھی۔ آپ کی ناک تھوڑی سی لمبی نما تھی جس کے اوپر ہر وقت نور کا ہالہ چمکتا تھا۔ آپ کے دانت اتنے سفید تھے کہ جب آپ مسکراتے تو ایسے لگتا ہے جیسے لائٹ اندر سے نکل رہی ہے۔ اور آپ کی گردن لمبی سرخی دار تھی، سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور جو ہے ایک بالوں کی باریک دھار تھی جو ناف تک آتی تھی، اور بالائی حصے کے اوپر کچھ بال تھے۔ انگلیاں آپ کی لمبی تھی، فراخ تھی، اور گھٹے آپ کے مضبوط تھے۔ جسم آپ کا چکنا تھا، جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا آئلی، گندمی رنگ تھا۔ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کسی لمبے قد، ویسے آپ کا معتدل تھا لیکن آپ کا معجزہ تھا، جیسے عباس بہت لمبے تھے، آپ ان کے سامنے بھی کھڑے ہوتے تو آپ کا قد لمبا لگتا، اور مونچھوں کو کتروانے میں مبالغہ فرماتے، داڑھی کو بڑھاتے۔ قدرتی طور پہ آپ کی داڑھی ایک ایسے مٹھ تھی آپ کی داڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مٹھ کے بعد تراشنے کو تراشا ہے، اور صحابہ سے ثابت ہے ایک مٹھ کے بعد تراشنا جائز ہے۔ بال آپ کے لمبے تھے، کانوں کی لو تک آتے تھے، سفر میں کانوں کی لو سے نیچے چلے جاتے تھے۔ وفات کے وقت داڑھی اور سر کے اندر ایک روایت میں 14 اور ایک روایت میں 17 سفید بال آتے ہیں، 17 سفید بال تھے۔ اور لیفٹ پاؤں اور جو ہے آنکھ میں لگانے کے اندر اسمد سرما آپ نے پسند فرمایا اسمد سرما لگایا کرو کہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے۔ لباس میں آپ کرتا پہنتے تھے جس کا یہ کھلا ہوتا تھا، جیسے میرا کھلا ہے۔ صحابہ فرماتے ایک دفعہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، یہ اتنا کھلا تھا کہ ہم نے آپ کے بغلوں کے بال دیکھے، اور نیچے آپ تہمت باندھتے تھے۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شلوار پہنی، تعریف فرمائی کہ یہ سطر کو بڑا اچھا چھپاتی ہے۔ جس رات عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں شہید کیا گیا اس رات آپ نے بھی شلوار پہنی، تو کرتا پہننا اوپر سے کھلا، نیچے سے تہمت، یہ شلوار پہننا، یہ میرے نبی کا لباس تھا۔ آپ سر کے اوپر سفید اور زرد امامہ پہنتے تھے۔ جب مکہ فتح کر رہے تھے، فتح مکہ کے وقت آپ نے کالا امامہ، ٹوپی کے اوپر کالا امامہ بندھا ہوا تھا، ہمیشہ سر ڈھک کے رکھتے تھے۔ ایسے جو ہے نا، کبھی آپ ننگے سر کسی صحابی نے آپ کو بازار کے اندر نہیں دیکھا۔ اور جو ہے یہ آپ کا ظاہر تھا۔ اور واش روم میں آپ لیفٹ پاؤں سے انٹر ہوتے تھے، رائٹ پاؤں سے باہر آتے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوتے تھے سب کو سلام کرتے تھے، اگر کوئی سو رہا ہوتا تو اتنی آواز سے سلام کرتے تھے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ کرتا پہنتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے پہننا شروع کرتے تھے، اسی طرح سے شلوار بھی پہلے رائٹ سائڈ سے، جب اتارتے تھے تو پہلے لیفٹ سائڈ سے اتارتے تھے۔ جوتا جب پہنتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے پہنتے تھے، پھر لیفٹ سائڈ سے پہنتے تھے۔ مسجد میں جب داخل ہوتے تھے تو پہلے رائٹ پاؤں سے داخل ہوتے تھے اور پھر لیفٹ پاؤں سے داخل ہوتے تھے۔ گھر میں جب بھی داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے، اگر کھانا پسند نہیں آتا تو چھوڑ دیتے تھے لیکن اس کے اندر نقص نہیں نکالتے تھے۔ دانت صاف کرنے کے اندر بہت مبالغہ فرماتے تھے، مسواک سے یا ٹوتھ برش سے۔ ٹوتھ برش تو آج کل کے اندر اس وقت مسواک سے۔ تو یہ چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ جتنا ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں گے اتنا ہم اللہ کو محبوب ہوں گے، اور جتنا ہم اللہ کو محبوب ہوں گے اللہ ہمیں اتنی زیادہ نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے باطن ٹھیک ہو جائے، باطن کب ٹھیک ہوگا اس کی ڈیٹ کا نہیں پتہ،
میں کہوں 1 جنوری 2023 کو میرا باطن ٹھیک ہو جائے گا پھر میں ظاہر ٹھیک کر لوں گا، تو 1 جنوری 2023 کی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طرح ڈیٹ کی گارنٹی نہیں ہے کہ کس ڈیٹ کو میرا باطن ٹھیک ہوگا، لیکن ظاہر کا میں مکلف ہوں۔ جو میں نے آپ کے سامنے ظاہری چیزیں بتائی ہیں ان کے ہم مکلف ہیں۔ اگر ہم انشاءاللہ اپنا ظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارا باطن بھی ان جیسا بنا دے گا، اللہ ہمارے اخلاق بھی ان جیسے بنا دیں گے، اللہ ہمارے دل کو بھی انشاءاللہ جیسے ان کا دل نورانی تھا اس کا کچھ حصہ نور کا ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو فصاحت اور جو ہے حکمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ وہ حکمت اور فصاحت کا کچھ حصہ انشاءاللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بن کر چلنے کی، زندگی گزارنے کی اور اسی کے اوپر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔